ویسے ایک بات بتائیے سینیٹر صاحب کہ یہ جو ریئلائزیشن ہے کسی بھی چیز کی کریکشن کے لیے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ابھی جیسے کہ پارٹی کے اندر بات ہوتی رہی تو آپ کے کئی رہنما کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پارٹی کے اندر، ایسے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے بیان بازی دیکھی. فواد چودھری صاحب کا کوئی الگ سٹیٹمنٹ ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب جو کہ ابھی پارٹی سے باہر ہے وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، اور جنید اکبر صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بانی تک جو باتیں پہنچتی ہیں اس میں غیبتیں بھی کافی ہوتی ہیں. تو ڈو یو ہیو دیٹ انڈرسٹینڈنگ کہ دیر از اے پرابلم ود ان دا پارٹی دیٹ نیڈس ٹو بی سارٹیڈ؟ اچھا ستی صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا، بر صغیر پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ ہمیشہ انہیریٹنس بیسڈ پالیٹکس رہ گئی ہے، چاہے وہ پارٹیز کی ہوں چاہے حکمرانوں کی ہوں. تو پہلے دادا، پھر آگے اس کا بیٹا، پھر آگے پوتا، سو آن اینڈ سو فورتھ. سملرلی جو اس وقت دو پارٹی سسٹم پاکستان میں جو رہا ہے، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم یونین کا، وہ بھی اسی بیس پہ ہے. نواز شریف صاحب، پھر مریم نواز، پھر آگے جنید، پھر حمزہ، پھر شہباز شریف اینڈ آن لون بے نظیر بھٹو، پہلے ذوالفقار بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو، پھر زرداری صاحب، بلاول، ناصف اینڈ سو آن اینڈ سو آن. یہ واحد ایسی جماعت ہے جس میں انہیریٹنس کی، وراثت کی پالیٹکس نہیں ہے. اٹس بیسڈ آن آئیڈیالوجی، جس میں میرے جیسے کئی لوگ جو زمین سے اٹھ کے آئے، ورکری کرتے کرتے آج سینٹ تک جا پہنچے. جب اس طرح کی پالیٹکس ہوتی ہے وہاں آرگومنٹ تو ہو جاتا ہے، یہ تو نیچرل ہو گیا. لیکن آپ کی گورنمنٹ میں the ones who used to call the shots سینیٹر صاحب، وہ تو یا تو نامنتخب لوگ تھے یا پھر وہ لوگ تھے جو مختلف سیاسی جماعتوں میں رہ چکے تھے اور اس کے بعد آپ کی پارٹی میں آئے تھے. آپ جیسے لوگوں کو اتنا فیصلہ سازی کا تو اختیار نہیں ملا. میں صرف اب تھوڑا سا بات مکمل کروں، میں آپ کی پوائنٹ کی طرف آ جاتا ہوں. اتنے آرگومنٹ اور کانفلکٹ ہونے کے باوجود بھی پارٹی کو کوئی ڈینٹ نہیں پڑا. ہمارا اگر آپ 2011 میں چلے جائیں، اس وقت جہانگیر ترین صاحب بھی ہوتے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، اس وقت جاوید ہاشمی صاحب بھی ہوتے تھے. تین بڑے جائنٹس ہوتے تھے اور تینوں ساؤتھ پنجاب سے، تب بھی کانفلکٹس تو ہوتے تھے. علیم خان صاحب بھی تھے شاید. جب تک اس پارٹی میں نہیں، میں اس وقت وہ تین بڑے لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. اوبیسلی جہانگیر ترین، جاوید ہاشمی ایک بڑے نام تھے، اور اس وقت ایشو کوئی نہیں بنا. اس وقت تو عمران خان صاحب جیل میں، تب بھی پارٹی میں اگر کانفلکٹ چل رہا ہے، جب تک اس کی لیڈرشپ الٹیمیٹلی اللہ ان کو زندگی دے خان صاحب، وہ جب تک اس لیڈرشپ ہے اور نیچے عوام کی ان کو محبت حاصل میں، میرے جیسے تمام لوگ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، پٹھے ہو جائیں، سٹھے ہو جائیں، کچھ نہیں فرق پڑنے لگا. اٹ ڈزنٹ میٹر. اس کی وجہ ہے کہ یہ جماعت اب عوام کی جماعت ہے. اس کے ڈیسیژنز بھی عوام لیتے ہیں، اینڈ یقین کریں اس کی جو پلس ہے، اس کی جو کمنٹ، یعنی کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے، یہ عوام فیصلہ کر رہے ہیں. میں یا ہم سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کہیں ڈیسائیڈ نہیں کر رہے ہوتے. خان صاحب کی جو پلس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، ہی نوز اٹ. اور اس قسم کے آرگومنٹ سے کسی نے کسی کو مارا یا کوئی بات کر دی، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. یقین ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. یہ ایسے ہی چلتی رہے گی اور پارٹی کو، مطلب میرے خیال میں اس کو نیشنل لیول پہ ان ایشوز پہ بات کرنا فضول ہے. ہم ان پہ جاتے ہیں جو اصل میٹر کرتے ہیں عوام کے لیے. پارٹی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. سچ رانا صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ لیڈرشپ از کنیکٹڈ اینڈ دے آر آل ان دس سنک؟ ابھی دیکھیں، ابھی ہم تو ڈیلیور کر رہے ہیں. ہم نے تو ایک سال کے اندر مہنگائی ہے اس کو 30% سے 2.5% پہ لے آئے ہیں. ایکسپورٹس 10% بڑھ گئی ہیں پچھلے سال کے بنسبت. 25% ٹیکس کلیکشن بڑھ چکی ہے، اس چیز کے باوجود کہ انفلیشن اتنی لو ہے اور گروتھ کی طرف اب ملک جا رہا ہے. تو ہم تو بوجھ تو نہیں، ہم تو ڈیلیور کر رہے ہیں. تو دیکھیں، اب جو دوسری انہوں نے بات کی کہ اگر یہ تقسیم بھی ہو اور اس میں لڑائی جھگڑے نارمل بات ہے اور یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کسی کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. اس لیے انہوں نے جو فیصلہ سازی کی جو طاقت ہے وہ کسی کو دی نہیں ہے. ایک انہوں نے چیئرمین بنائے ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور کوئی ایسی کوئی کمیٹی موجود نہیں ہے جہاں کوئی فیصلہ سازی ہو. تو ٹوٹل کنفیوژن کا شکار ہے. ہر لیڈر پی ٹی آئی کا چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے. ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے ہیں خان صاحب کو اور پھر وہاں سے خان صاحب فوراً کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں. تو یہ کنفیوژن کا شکار ہے. اور جب ایک جماعت کنفیوژن کا شکار ہو تو نظر آتا ہے، انہوں نے کہا جی عوام ہمارے ساتھ ہے اور عوام جو ہے، تو وہ آپ نے جنید اکبر صاحب کی جو آڈیو ہے وہ بھی آپ نے سن لی، جو سوابی میں جلسہ ہوا تھا. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایم پی اور ایم این اے بندے ہی نہیں لے کے آئے. تو عوام جس نے خود نکلنا تھا سوابی کے سرکاری جلسے کے اندر، وہ خود تو نہیں نکلی، لیکن ایم پی اے ایم این اے بھی عوام کو نہیں نکال سکے اور وہ انہی کے احتساب کی. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب 14 سال سزا ہوئی خان صاحب کو تو کوئی نہیں نکلا پورے پاکستان سے. یہاں تک کہ کے پی کے اندر بھی کوئی چھوٹا موٹا جلوس نہیں آپ کو نظر آیا. اسی طرح یوم سیاہ میں بھی اب پی ٹی آئی والے اتنے اچھے ہو گئے ہیں ان کے کارکن کہ اگر حکومت نے کہا کہ نہیں احتجاج کرنا لاہور میں، یا ان کو لاہور میں اجازت نہیں ملی، تو پورے پنجاب سے کسی نے جو ہے
وہ ٹھیک ہے, I got your point, لیکن وہ احتجاج کرے. Before I ask this question from بپی صاحب, لیکن میں آتا ہوں سر آپ کی جانب.